السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ برادران اسلام، روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا ہمیں اس عمل کو انجام دینے سے پہلے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی اصلاح کر لینی چاہیے، شرکیات سے، کفریات سے اپنے ایمان کی صفائی کر لینی چاہیے تاکہ اللہ اس عمل کو قبول فرمائے، کیونکہ عقیدہ ہی وہ مضبوط اساس اور بنیاد ہے جس پر امت کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ عقیدہ ہی اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے اولین عمل اور عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے، لہذا تمام انبیاء نے اپنے قوموں کو اپنے تبلیغ کا آغاز اسی نقطے سے کیا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس عقیدے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال تک اسی عقیدے اور ایمان کی طرف اپنی امت کو دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو اپنے ان کے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی طرف بلاتے رہے۔ لہذا ہمیں رمضان کے روزے سے پہلے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ کوئی بھی عمل ہمارا قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اللہ کے نبی کو اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا، لیکن لہذا اگر ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہماری ساری محنت، روزہ، بھوکا پیاسا رہنا سب برباد جائے گا، لہذا ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اہلا رمضان، اہلا رمضان۔ محترم بھائی اور دوستو، جس طریقے سے عمل کی قبولیت کے لیے ہمارے ایمان اور عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی پیروی بھی ازحد ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بدعت سے بارہا آگاہ کرتے رہے اور یہ فرمایا کہ جو آدمی اس شریعت کے اندر اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو رد کر دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ لہذا رمضان جیسے مبارک اعمال کو ہمیں اللہ کے اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے التزام پر اپنی امت کو رغبت دلائی ہے، لہذا ہمیں رمضان کی بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ رمضان کی بدعتوں میں سے ایک عظیم بدعت یہ ہے کہ انسان سحری سے پہلے ہی اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور یہ واجب کر لیتا ہے کہ 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے ہم افطاری سے باز آ جائیں گے۔ ایسے ہی انہی بدعتوں میں سے نیت لفظ سے کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ ایسے ہی تاخیر، افطاری میں تاخیر کرنا یہ بھی انہی بدعتوں میں سے ہے، لہذا ہمیں ان بدعتوں سے بچتے ہوئے اپنے عمل کو اللہ رب العالمین کے ساتھ خالص کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ تعالی ہمارے عمل کو قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہمارا ایمان اور عقیدہ اور اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عمل کریں، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ورنہ ہمارا عمل بارگاہ الہی سے رد کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنے روزے کو اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں رمضان مبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔